ہم نے سب سے پہلے اپنی جو اپوائنٹمنٹس تھیں وہ میک شیور کیا، کیونکہ یہ چینجز ٹاپ ڈاؤن آتی ہیں کہ جتنی اپوائنٹمنٹس ٹاپ لیول پہ کرنی ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور ابھی تک جو ہم 19 وائس چانسلر اپوائنٹ کر چکے ہیں، چیئرمین پی ایچ ای سی، بورڈز کے چیئرمین، وہ آپ اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وہ ان بائسڈ اور کتنے وہ میرٹ پہ کیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ہماری کامیابی یہی ہے کہ نہ صرف ہم نے ان کو میرٹ پہ اپوائنٹ کیا ہے بلکہ ان کو یہ پاورز دی ہیں کہ وہ اپنے اب محکموں کو ٹھیک کرنا شروع کریں، کیونکہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر ایجوکیشن میں آٹونومس ہوتی ہیں، یونیورسٹیز بھی، بورڈز بھی. تو جب تک ان کے ٹاپ پہ ٹھیک انسان نہیں بیٹھا ہوئے گا تب تک وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. اب تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے ایک ماڈل بنایا کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایک شہر سے نکال کے، کیونکہ ہمارا میکسیمم فوکس لاہور پہ اور سینٹرل پنجاب پہ رہا ہے ابھی تک، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام ڈویژنس تک پھیلائیں یونیورسٹیز کو اور ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل بنائیں جس میں چھوٹے شہروں میں ایکسیس دیا جائے، اور ایکسیس ود کوالٹی. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایکسیس بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک انشور نہ کریں. تو ہم نے 7 نئی یونیورسٹیز پہ کام چل رہا ہے، جن میں سے 5 جو ہیں ان کی تمام جو لیجسلیٹو کام ہے ہو چکا ہے اور ان کے لا بن چکا ہے، ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. 2 کے پائپ لائن میں ہیں، ان کی بھی لیجسلیشن اسی سال انشاءاللہ کچھ ماہ میں نیکسٹ سیشن میں شاید کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ 7 یونیورسٹیز کے نئے پروجیکٹس. اس کے بعد ایک اور ایشو تھا کہ گزشتہ گورنمنٹ نے کچھ یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی جو بالکل ایمبرائنک سٹیجز میں تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک قوم کا پیسہ ان پہ لگ رہا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے. ایک غازی یونیورسٹی کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں بڑی امپورٹنٹ اور ڈی جی خان کی بنیادی یونیورسٹی تھی، تو اس کو ہم نے لمبی چوڑی فنڈنگ دی ہے کہ وہ اس ایٹ پار آ جائے تمام ڈویژنل لیول کی یونیورسٹیز ہیں ان کے. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں غازی یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ان سٹینڈرڈز پہ لے کے آئیں گے جن پہ بڑی یونیورسٹیز آلریڈی جو پنجاب میں ہیں وہ اس پہ آئیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف جھنگ کو ہم جو لاسٹ گورنمنٹ اپنے آخری اس میں ایئر میں شروع کی تھی، اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے اندر اور نارووال یونیورسٹی جو ہے وہ تھوڑا شکار تھی عدم توجہ کا، اس پہ میں نے ریسنٹلی نوٹس لیا اور اس کو بھی آن ٹریک کر دیا. تو یہ جو تقریباً ہم 10 یونیورسٹیز پہ ایک وقت میں کام کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ، اور انشاءاللہ ہمارے ٹینیور کے اندر یہ تمام جو ہیں یہ ایک کسی مقام پہ پہنچی ہوئی ہوں گی. اور آبویسلی یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اسٹیچوٹس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ہماری گورنمنٹ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ 2008 کے بعد جتنی بھی یونیورسٹیز بنی، جن میں 13 یونیورسٹیز اس وقت ہماری لسٹ پہ ہیں جو بغیر اسٹیچوٹس کے چل رہی تھی، ایسی ایمرجنسی پاورز کے تحت چل رہی تھی. فیصل آباد ویمن یونیورسٹی اس کی ایک مثال ہے، میرا خیال ہے 2012 کی ہے وہ، اور بھی بہت ساری ہیں جن کے ایمرجنسی پاورز کے تحت وی سیز چلا رہے تھے اور وزٹنگ فیکلٹیز پہ چل رہی تھی، اور ان کے اسٹیچوٹس نہ بن رہے تھے نہ اپروو ہو رہے تھے. اور یہ ایک میری توقع سے زیادہ مشکل کام ثابت ہوا، لیکن ہم نے اب تمام کے اسٹیچوٹس بنا لیے ہیں اور ود ان نیکسٹ 15 days وہ گورنر صاحب تک پہنچ جائیں گے اور پاس بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اور یہ ایک لگتا تو ہے کہ آسان سا کام ہے، یہ کیا مشکل کام ہوگا، لیکن اٹ پروو ٹو بی ویری ٹائم کنزیومنگ اور بڑی ایفرٹ لگانی پڑی ہمیں، اور شاید اس لیے وہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار تھے اس میں. تو یہ ایک میں اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا. اس کے بعد کالج سیکٹر پہ آ جاتے ہیں. جو BS4 پروگرام ہے یہ بالکل یونیورسٹی کی طرح ہوتا ہے، اور یہ بہت پہلے تقریباً 12-13 سال پہلے ہائر ایجوکیشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے 4 year پروگرامز پہ جانا ہے، لیکن اس پہ کوئی خاص پنجاب میں بالکل توجہ نہیں دی گئی. پنجاب میں جو BS4 پروگرام شروع کیے گئے صرف 30 کالجز میں، اور KPK جو پنجاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا صوبہ ہے وہاں پہ کوئی 60 کالجز میں تھے. تو ہم نے اپنے گزشتہ 2 سالوں میں ان پروگرامز کو 120 پہ لے گئے. 120 کالجز اب 4 year کالجز ہیں پنجاب میں، اور ان میں بھی یہی ٹاپ ڈاؤن چینج لانی ہے. پرنسپل ٹھیک ہوگا تو کالج ٹھیک ہوگا. تو پرنسپلز کی جو تعیناتیاں ہیں، جو ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتیاں ہیں، ان پہ ہم نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ ان کو بالکل میرٹ پہ لوگوں کو لگایا جائے. بڑے تھرو ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، اور کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور سفارش کو ہم ان کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے. تو یہ اس کو بھی ہم اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا ہے ان اپوائنٹمنٹس کو. اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ایک اور چیز ہے جو کہ یہ بھی 2012 سے آنورڈز ایک تعطل کا شکار تھا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیسے ہے،
کیونکہ یہ ایک امریکن کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم سیمیسٹر سسٹم یہاں پہ لے آئے تھے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہماری HEC نے کہ جو بیچلرز ڈگری ہے وہ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد ملے گی. تو پھر جو 14 سال لوگ پڑھیں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا ذکر تو کیا جاتا رہا کہ بنے گا، کمیونٹی کالجز کے نام پہ کچھ پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے، لیکن وہ بالکل ٹیک آف نہیں کر سکے. تو ہم نے ایک تو گزشتہ سال 2 ایئر بیچلر ختم کیا، جو کہ جو 2012 سے خواہش تھی HEC کے ختم ہو، اور 2 ایئر ایسوسیٹ پروگرام ADP پروگرام اناؤنس کیا. اس سال ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اس کو ہم اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں چلائیں گے، اور ہم نے یونیورسٹیز کی اسائنمنٹس یہ لگا دی تھی کہ جس طرح فرسٹ ورلڈ میں خصوصاً امریکہ میں یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی انہیں پیٹرنس پہ کیا جائے، اور اس پہ ہم نے ان کو باقاعدہ گائیڈنس پرووائڈ کی. لیکن میرا خیال ہے جس طرح میں چاہتا تھا وہ ابھی نہیں ہوا، ریزن بینگ کہ کووڈ کی وجہ سے جو تعطل آ گیا اب سارے نظام میں، تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن اٹس پروگریس میں ہے. اور اگر اس سال نہیں تو اس کمنگ ایئر میں لازمی وہ بالکل اس لائنز پہ ہو جائے گا. اس 2 ایئر پروگرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کے بعد ایگزٹ کر جائیں، جاب مارکیٹ میں جانا چاہیں، تو آپ کے پاس ریلیونٹ سکلز ہوں گی کہ آپ کو فوری طور پہ نوکری مل سکے. فار ایگزامپل 4 سالہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 2 سالہ ڈگری کریں گے تو وہ نیٹ ورک پروگرامنگ میں یا ویب پروگرامنگ میں یا نیٹ ورک سیکیورٹی میں یا کسی اس طرح کی فیلڈ میں ہوگی کہ آپ وہ 2 سال کے بعد اگر جاب کرنا چاہیں تو آپ جاب مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لائق ہیں اور آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا GPA ٹھیک ہے، تو آپ کو 4 ایئر پروگرام میں ایڈمیشن مل جائے گا. اس پہ تقریباً 70-80% کام ہو چکا ہے. اصولاً تو 100% ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اس کے بعد بورڈز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک یکساں نظام تعلیم کی بات کرتی آئی ہے، ہماری گورنمنٹ بھی اور تمام قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ لایا جائے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیسے ہے. اکثر لوگ جو ہیں کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں، تو تھے کنفیوز. اس پہ کلیئرٹی کی ضرورت تھی. ہم یہ کلیئرٹی لے کے آئے ہیں اور ہم نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے، جس کے دوسرے سال کا کام ہم نہیں کر سکے کووڈ کی وجہ سے. لیکن وہ روڈ میپ ہے کیا کہ ہم نے جو ہم رٹے کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا میمورائزیشن کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں میٹرک لیول پہ اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ، اس کو چینج کرنا ہے، اور جو اکیڈیمک سکلز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. بچوں کی کمپریہنشن ٹیسٹ کرنی ہے، ان کی کریٹیوٹی ٹیسٹ کرنی ہے، ان کی لاجیکل پرابلم سالونگ سکلز ٹیسٹ کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ کرنی ہے. اب یہ ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہوتا. جو کلاس 1 میں آج بچہ داخل ہوگا وہ 12 سال بعد اس قابل ہوگا کہ ان سکلز کو ہم اس لیول پہ پہنچ سکیں جس پہ دنیا کے جو ٹاپ ایجوکیشنل سسٹمز ہیں وہ چل رہے ہیں. اسکول ایجوکیشن اس پہ کام کر رہے ہیں اپنے حصے کا. کلاس 1 سے منسٹر صاحب بتائیں گے آپ کو. ہائر ایجوکیشن کیونکہ ٹیسٹنگ کرتا ہے ان کی، تو ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کو گریجولی چینج کرنا ہے. اس لیے ہم نے ایک 5 سالہ اور ایک 10 سالہ روڈ میپ بنایا کہ 5 سالہ وہ تھا جو ہم نے اپنی گورنمنٹ میں کرنا تھا. اس کا پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ریلیٹو گریڈ کو ہم نے رپورٹ کارڈ پہ انٹروڈیوس کیا. ریلیٹو گریڈ انٹروڈیوس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آبویسلی جب آپ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ رٹا بیسڈ ایگزام دیتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ مارکس آتے ہیں، 1100 میں سے 1090 آتے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ کتنے زیادہ آتے ہیں، تو جب مارکس کم ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے ان میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہوگی، اور کیونکہ لوگ اٹیچڈ ہیں مارکس کے ساتھ. تو ہم ریلیٹو گریڈنگ کا کانسیپٹ اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے مارکس کے ساتھ. کرو پہ جو ٹاپ لوگ ہوں گے ان کا A آئے گا ہی آئے گا، اور جب ایگزام تھوڑا سا ان کو مشکل فیل ہوگا تو جو جن کا A آنا ہے وہ مشکل ایگزام میں بھی A آ جائے گا، کیونکہ آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ کرو کے جو ٹاپ پرسینٹ ہے 10% ان کا A آنا ہے، اس کے بعد B اور C. تو ہمیں مارکس کی دوڑ سے نکال کے بچوں کو لرننگ آؤٹ کمز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ جب انٹرمیڈیٹ کر کے کالج میں آئے تو وہ کچھ اکیڈیمک سکل ساتھ لے کے آئے. اور یہ بڑا اہم کام ہوگا جو 70 سال سے ہم ذکر اس پہ شور ڈال رہے ہیں کہ کیوں ایلیٹ کو اور تعلیم ملتی ہے اور عوام کو اور ملتی ہے. تو اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، اور بہت اپ ہل ٹاسک ہے لیکن انشاءاللہ ضرور ہوں گے. اس میں بھی اس سال تھوڑی ڈیلے آئی، لیکن سیکنڈ ایئر کا ہم کام نہیں کر سکے. اب اس سال شروع کریں گے. پہلے سال تو ہم نے ریلیٹو گریڈنگ انٹروڈیوس کی. نیکسٹ سال کے جو امتحان ہوں گے اس میں ہم کچھ نہ کچھ انٹرونشن ضرور کریں گے تاکہ گریجولی ہم موو کر سکیں اپنے اس چینج کی طرف، اس گریجول چینج کی طرف. اب سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ. جو آپ کا بچہ گریجویٹ کرتا ہے کسی کالج سے تو وہ ظاہر ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا تعلیم پہ اس کے ماں باپ نے خرچہ کیا، اتنا ٹائم سپینڈ کیا، تو اس کو نوکری کیوں نہیں ملتی. لیکن اس کی سب سے پہلی وجہ جو میں نے شروع میں پریس کانفرنس میں بات کی کہ کوالٹی پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہمارے گریجویٹس جو پڑھ کے نکل رہے ہیں، ایون انجینئرنگ کے گریجویٹ سوائے UET لاہور کو یا ٹیکسلا کو کچھ 1-2 یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی امپلائمنٹ مل سکے. تو پہلا فوکس جو ہم نے اپنا سیٹ کیا کہ کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی
کہ ایسے KPIs بنا کے یونیورسٹیز کو دیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل رینکنگز کو امپروو کریں، کیونکہ جب انٹرنیشنل کوالٹی رینکنگ امپروو ہوتی ہیں تو آپ کی آبویسلی کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کام PHEC کر رہی ہے، یہ بڑا گریجول کام ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے، لیکن آپ نے آلریڈی نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری رینکنگز میں بہتری آنی شروع ہو چکی ہے. پنجاب یونیورسٹی گزشتہ سال نظر آنی شروع ہو گئی آپ کو. ہم نے ٹارگٹ اب 3-4 یونیورسٹیز کو دیا کہ ہمیں ہمارے ٹینیور سے پہلے آپ نے ٹاپ 500 میں نظر آنا ہے، اور ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. وائس چانسلرز ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بڑے ایک اچھے میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی کوالٹی رینکنگز کو اوپر لے کے جائیں. آبویسلی کوالٹی اوپر ہوگی تو کوالٹی رینکنگز اوپر ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو امپلائمنٹ کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے دیٹ از ریلیونس، کہ آپ ڈگری لیتے ہیں اس کی انڈسٹری میں ریلیونس کیا ہے. اور اس کے لیے 2 کام ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، یہ ریلیونٹ ہوگا انڈسٹری سے، اور جو لوگ اس سے پڑھ کے نکلیں گے ان کو پھر جابس اویلیبل ہوں گی. ہم پوری ریسرچ کر کے وہ پروگرامز لا رہے ہیں، اس پہ VCs کام کر چکے ہیں بہت سارا، جو امپلائیبل ہوں گے اس کے بعد وہ. لیکن جو 4 ایئر ڈگری یا ڈاکٹریٹ لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا جی PhD کر لی ہے نوکری نہیں مل رہی. آپ نے جب تک ریلیونٹ فیلڈ میں PhD نہیں کریں گے اور اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو کیسے نوکری ملے گی؟ تو ہم اس کی ریلیونس کے لیے ایک اور پروجیکٹ ہم نے جو شروع کیا، رہنمائی مرکز، جس کا جو سافٹ ویئر کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. رہنمائی مرکز بیسیکلی 3 کام کرے گا. یہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا، جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں، کہ ان کو پڑھنا کیا چاہیے. یہ اسکول سے ہی ہم ان کو ٹیپ کریں گے. میٹرک کے بعد یہ رہنمائی مرکز کے آپ ممبر بن سکیں گے، اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کی ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کی سکلز کیا ہیں، اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس کا ایک سینٹرل سافٹ ویئر ہوگا اور ایک سینٹرل ہب ہوگا جہاں سے کنٹرول ہوگا PHEC سے، اور تمام اضلاع کی اگر وہاں پہ یونیورسٹی ہوگی تو وہاں پہ اس کا ہوگا آفس، نہیں تو ہر کالجز میں ہوگا. تو اور اس کے رہنمائی مرکز دوسرا کام یہ کرے گا کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کی انفارمیشن دے گا. اسکالرشپس کے بہت سارے سورسز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اکثر علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا سورسز ہیں، اسپیشلی جو بیرون ملک سورسز ہیں وہ تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی اب احساس پروگرام ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا اسکالرشپس دینے کے لیے. اس سے پہلے پریویس گورنمنٹ کا یہ PIF کا پروجیکٹ چل رہا تھا. یونیورسٹیز اپنی اسکالرشپس دیتی ہیں. پھر انٹرنیشنل اسکالرشپس بہت ساری اویلیبل ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ صرف اس لیے اویل نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ کام بھی رہنمائی مرکز کرے گا کہ یہ تمام انفارمیشن ایک جگہ پہ اویلیبل ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکول سے پڑھ کے نکلیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ کام رہنمائی مرکز نے کرنا ہے وہ جاب پلیسمنٹ کا ہے، کہ ان اسٹوڈنٹس کا پھر جاب پلیسمنٹ کا سسٹم یہیں پہ ڈیولپ ہوگا، جس طرح باہر کے امریکہ میں اسپیشلی ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپنیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ان کو جو کمپنیز ایڈورٹائز سیدھا یونیورسٹیز میں کرتی ہیں. تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کر کے وہ تمام جابز ہمارے اس پورٹل پہ جو رہنمائی مرکز کا پورٹل ہے اس پہ ایڈورٹائز ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ کریں تو ان کو یہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہو. اب صرف آخری چیز جو سب سے اہم ہے میرا خیال ہے اور امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے، آپ دیکھیں کہ 3rd ورلڈ سے جتنے لوگ اوپر آئے، خصوصاً ہمارا ہمسایہ ملک